خرم حمید روکڑی صاحب، یہ تاثر کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ حالانکہ واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ جی اب الیکشن کی ایک کوئی گہما گہمی ہے باقاعدہ طور پر، لیکن ابھی بھی کوئی ایس سچ پی ایم ایل این نے نہیں شروع کی. ویسے آئی پی پی نے جو کاموں کی میں کیا، ویسے نہ ہی کرتے تو اچھا نہیں تھا. بہت ہی مطلب مایوس کن رسپانس آ رہا ہے. کچھ آئی پی پی میں کوئی جان نہیں پڑ رہی. ویسے دیکھیں، جلسے اچھے بھی ہوتے ہیں جلسے برے بھی اور جلسوں کے اندر ایشو بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ساری پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. کاموں کی والے کا اس لیے کہ میرے پاس کاموں کی والے کی صحیح رپورٹ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں، لیکن میں یعنی نہ میں اس کو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کروں. صحیح، آئی انڈرسٹینڈ. لیکن وہ سوشل میڈیا اتنا لیتھل ہے نا. نہیں سر، وہ آپ سوشل میڈیا، میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ انہوں نے نہیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ انہوں نے جھوٹ کے ساتھ ایک چیز صحیح کو بھی غلط ثابت کر دینا، تو اس سبجیکٹ کو آپ بھی بہتر جانتے ہیں، ہم بھی بہتر جانتے ہیں. بالکل صحیح. اور جو مخالف ہے اس نے بہت سے ٹولز استعمال کرنے ہیں، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، ایڈیٹنگ کو، اور جھوٹ کو پھر کیسے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ نے جو چیز پوچھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل یہی کہ ہو کیا رہا ہے. سردی بھی ہے، اسلام آباد میں الیکشن کمپین جنہوں نے سٹارٹ کرنی تھی انہوں نے تو کر دی. ہم لوگوں نے تو شروع کی ہوئی الیکشن کمپین. صحیح ہے. اور اس الیکشن کو سیریس لینا سب سے اہم چیز ہے. میرا جو اب ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیلنج کو آگے بڑھ کے قبول کرنا ہوتا ہے، اور شکایتیں، شکوے اور ان چیزوں سے ہٹ کے اس کو آن گراؤنڈ فیس کرنا ہوتا ہے، جس کے ہم عادی نہیں ہیں. ہماری جو عادت ہے، ہم نے کسی بھی چیلنج کو، کوئی بھی جو چیز ہے، ہم اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کرتے، اور ہم شکایتوں میں زندگی گزارتے ہیں. یہ قوم کی ایک عادت بن گئی ہے. ہم نے تو اپنی الیکشن کمپین شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو پراپر مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو پراپر ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہیں، سوچ رہے ہیں. لوگوں کو اپنا بتانے کی پوری ہماری ایک پورا سسٹم شروع ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا کام ہے ہمارے کرنے کے. تو یہ ہے اصل چیز جس کو تمام پارٹیز کو کرنا چاہیے، اور اس الیکشن کو نہایت سیریس لیتے ہوئے. تو الیکشن کو سیریس نہیں لینا تھا سارے الیکشن. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بولا کہ ہم الیکشن کو بہت سیریس لے رہے ہیں، لیکن ہم ان سمیت ان کے کوئی بھی ساتھی اوپنلی کیمپین کے لیے نکل نہیں پا رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے علاقوں. کیوں نہیں پریشان ہیں؟ نہیں سر، پریشانی کس چیز کی؟ دہشت گردی کی. نہیں سر، نہیں. کیا ابھی تک دیکھیں اوپر دو حملے ہو چکے ہیں. جے یو آئی ہے یا کوئی بھی اس پٹی کے اندر جو بھی لوگ ہیں، ان کو یہ تھریٹ پہلے بھی تھا، پچھلے الیکشن میں بھی تھا، اور حالات و واقعات ہیں کہ اب بھی ہے. یہ بات ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہے، لیکن الیکشن کمپین کو موقوف کرنا یہ نہیں ہوتا. ابھی تک انہوں نے کسی کو، ان کا جو الیکشن شروع تب ہوتا ہے ضمیر بھائی، جب آپ ٹکٹس دیتے ہیں. ٹکٹ سے پہلے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہیں ہوتی ہیں صرف ٹکٹ کے اوپر، اور ایک ملے تو پھر وہ ایکٹیو ہوں، 4 پیسے خرچ کریں. نیچرل ہے. اس وقت تمام جو پارٹیز کے اندر زور ہے لوگوں کا، وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ کس نے لینا ہے. تو اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ جے یو آئی کے بہت سارے ٹکٹ کے خواہش مند حضرات جو ہیں کوئٹہ سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور شام کو کہیں نہ کہیں کوئٹہ ہوٹلز پہ چائے پیتے ہوئے بھی آپ کو ملیں گے جو ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. صحیح. تو سیم گوز ود نون. اب کیونکہ یہ پارٹیز پرسنالٹیز کی محتاج ہیں، کس کو راضی کریں گے، کس کو ناراض کریں گے، کہاں سے کس کو ٹکٹ دیں گے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. جو لیڈرشپ ہوتی ہے، کیونکہ پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹیز کمزور ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کے پیچھے جو قصیدے پڑھے تھے کسی اور نے پڑھے ہیں. کیونکہ معاملہ تو قصیدوں کا ہے، نہ کام کا ہے، نہ اہلیت کا ہے، نہ یہ ہے کہ اس نے پیچھے کیا اس ملک کو ترقی دی، نہ کوئی دکھانے کے لیے یہ ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹس آپ کے پیچھے یہ ڈیولپمنٹس کی، پارٹی کو ایسے مضبوط کیا. تو یہ اس وقت سارے اس لحاظ سے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ٹکٹس جیسی اناؤنس ہوں گے شیڈیول کے بعد، تو پھر ایکٹیویٹی آپ کو زور و شور سے نظر آئے گی. تو دیٹس دی ریزن کہ ابھی تک سارے ایک دوسرے کے اوپر، تبھی وہ پھر قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں، آئیں گے کیا سرائیاں تو اس قوم دے ہوتے، پھر بندے کو گولڈ میڈل ڈیلی کی بنیاد پر دے تو دے سکتے، ملنا چاہیے. خرم حمید روکڑی صاحب، سوال جو ہے وہ یقیناً بنتا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام جماعتیں، ان کو معلوم ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے، جمہوری ایک طریقہ کار ہے کہ ووٹ ڈلے گا تو وہ طاقت میں آئیں گے، ورنہ وہ
ہار جائیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. لیکن باقاعدہ طور پر اس کو نعرہ کی شکل دی. لیکن پیپلز پارٹی کا بھی یہ خیال ہے کہ شاید ووٹ کو عزت دو سے میاں نواز شریف صاحب گریجویٹ کر گئے ہیں ٹو بیکم فیوریٹ. اب میں لاڈلے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا لیکن یہی کہا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی آج کل جو ہے نا حملے شدید ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے حملے شدید ہے. وہ میرے خیال میں مندوخیل صاحب بتائیں گے اگلا حملہ کیا ہے اور کیوں ہے, تو وہ بہتر ہوگا. ہمارے جو نعرے ہیں نا, ان کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے تو یہ تمام نعرے سیٹ سے ہٹنے کے بعد ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اچھا, دوسرا جو عامر الیاس رانا صاحب نے ایک بات کی تھی, میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ پی ایم ایل این شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی الائنس آئی پی پی کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کی حد تک پروبیبلی عامر الیاس رانا صاحب یہی تھا, اگر اف آئی ایم رائٹ. جی آگے چل کے میں نے کہا. ہاں آگے جی. اچھا, اب یہ جو نعرے ہیں نا, یہ انفارچونیٹلی جب بندہ باہر آ جاتا ہے نا, مقام سے ہٹ جاتا ہے, کرسی سے ہٹ جاتا ہے, تو اس وقت یہ نعرے بنتے ہیں, بنائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ نعرے الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے. ہم نے لوگوں کو دینا کیا ہے, ووٹ کو عزت تو وہ بعد میں آ گیا دو. سب سے پہلے ہم نے اپنی پبلک کو, اپنے علاقوں کو وہ مقام دینا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اپ گریڈیشن ہے, لوگوں کا لائف سٹائل ہے, کوالٹی آف لائف ہے, یہ ساری چیزیں یہ الیکشن سے پہلے کی ہیں. اور پھر پاور میں آنے کے بعد سے پہلے کیسے دے سکتے ہیں کہنے آج اپنی عوام کو کیسے یہ سب دے سکتے ہیں؟ کہنے بتاؤں گا تو کچھ دوں گا نا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک. اگر بتاؤں گا ہی نہیں, صرف فاتحہ پڑھوں گا اور شادی اٹینڈ کر کے واپس آ جاؤں گا, تو وہ بھی وہیں پر اور شادیاں بھی وہیں پہ. یعنی کیا ہے, کئی امیدواروں کو میں یہ کہتا ہوں, میں نے کہا بھائیو آپ کے پاس بیلنس میں 3,500 شادی اور 7,000 فاتحہ موجود ہے. اور آج کل تو سیزن ہے, آج کل تو پتہ تو چلا کر کے رکھی ہوئی آپ نے شادی اور فاتحہ. اسی طرح ہوتے ہیں. شادی کا تو سمجھ آتا ہے کہ نیندہ ڈالنا ہوتا ہے تو پیسے دیتے ہیں تو کچھ یاد رہتا ہے. فاتحہ بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا. نہیں آپ کو یاد نہیں, میں یہ رینڈم کہا کہ لوگوں کے پاس ہے ہی یہ, ہماری پولیٹیکل کلچر یہ ہے. آج کل آپ ذرا چلے جائیں نا رورل کے اندر, تو کوئی بزرگ ذرا سردی سے فوت ہو تو جائے, پھر دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں, کیسے آ کے جی ہاتھ کھڑے ہوئے اور فاتحہ. دس از واٹ وی گیو ٹو پیپل, اور ان رسپونڈ ہمیں بھی وہی چیزیں ملتی ہیں. یہ ہیں بتانے کی چیزیں کہ ہم نے پاور کے اندر آ کے آپ کے لیے یہ کام کرنے ہیں. آپ کی, ہم نے بچوں کی, نیکسٹ جنریشن کی, ان کے لیے ہم نے علاقے کے اندر کون سی چیزیں, ان کو کیسے ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے پازیٹیولی فار یو. یہ پہلے کا منشور آ چکا ہوا ہے. جی سب سے پہلے آپ ہی کا پارٹی کا ہے, واحد پارٹی ہے جس نے منشور باقاعدہ اناؤنس کر دیا, اور بہت اوور ایمبیشیس ہے. 50,000 روپے تنخواہ منیمم اور سم تھنگ لائک دیٹ. سر وہ میں اس پہ وہ ایک بحث نہیں, لیکن آپ کی پارٹی کا ہے نا, تو آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو کیسے انشور کروائیں گے؟ میرے علاقے کے اندر تو وہ کچھ ہے کہ 50,000 ہی کچھ نہیں ہے. میرے پاس تو میرا علاقہ تو مائن سے, منرل سے بھرا ہوا علاقہ ہے, جس کو پرویز الہی کے دور کے اندر ایک حافظ عمار یاسر نامی شخص نے لوٹ کے قبضے اور بھتے لے کے برباد کیا. میں تو اپنے علاقے کی مائنز بچا لوں